ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، تو جادو کے تعلق سے، نظر بد کے تعلق سے، کرنی کرانی کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، جن بھوت وغیرہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس میں زیادہ الجھنے کا نہیں۔ جو چیزیں کرنے کی ہے، جو ان سے بچاؤ کا طریقہ کار ہے، اس کی طرف توجہ دینے کا۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ جو طریقہ کار ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اپنی توحید درست ہونا چاہیے۔ توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور تمام کاموں کا تدبیر کرنے والے رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ توحید الوہیت یعنی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ نذر و نیاز وغیرہ جو بھی مانی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوگی۔ اور اگر ہم عقیقہ وغیرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں، تو خوشنودی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی، اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، اس کے ناموں پر، اس کی صفتوں پر۔ یہ توحید کی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ یہ توحید ہر مسلمان کی درست ہونا چاہیے، اس کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے۔ پھر عقائد کا مسئلہ کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، اور بھی دیگر چیزیں عقائد میں کہ ہم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، اور جو بھی عقیدہ، جو بھی منہج کتاب و سنت سے ثابت ہے، اسلاف نے جیسے سمجھا ہے ویسے ہی سمجھیں گے۔ اپنی عقل یا ہمارے باپ دادا کی عقل یا آج کے اماموں کی یا عالموں کی عقل سے نہیں سمجھیں گے۔ پھر ہمارے عبادت کے معاملات درست ہونا چاہیے، نمازوں کے معاملات درست ہونا چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، صبح شام کی آسان سی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، آسان سی دعا۔ جس نے 3 بار یہ دعا پڑھا صبح شام، وہ زمین آسمان کے درمیان کی چیزوں سے، نقصان سے محفوظ رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں کوئی نقصان لکھ دے۔ تو دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آسان سی نظر بد کی جو دعا ہے وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے، وہ بھی ہمارے معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 چیزیں اگر انسان اپنی درست رکھے زندگی میں، توحید، عقیدہ، عبادت کے معاملات اور دعاؤں کا اہتمام، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اس کو زر نہیں پہنچائے گی۔ اور اگر کوئی سازش کرے گا بھی تو اللہ رب العالمین اس سے اس کو محفوظ کر دے گا، بچا لے گا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی اس پر کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش بھی کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بندے کو آزمائے اور اس کے غلطیوں گناہوں کو معاف کرے، اس کے درجات کو بلند کرے، اس کے اجر میں اضافہ کرے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ پر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں کرنے کے بعد آ گئی تو یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ اب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ماں باپ کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اگر اس کے ماں باپ کے درجات کو بلند کرنا ہو اور اس کے اعمال ایسے نہ ہو، یعنی ماں باپ کے اعمال ایسے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں پہ تکلیف ڈالتا ہے۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو پھر ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونے کا، نا امید نہیں ہونے کا۔ لیکن یہ 4 چیزیں ہمیشہ پختہ رہنا چاہیے۔ آپ یہ 4 چیزوں کے پابند رہو گے، انشاءاللہ یہ کرنی کرانی، نظر بد، جادو، جن بھوت سے آپ محفوظ رہو گے۔ اور جو دن بھر گنتارے میں آدمی اور سوچ و فکر میں لگ رہتے ہیں کن نے کچھ کر دیا، کس نے کچھ کر دیا، اہل علم حضرات سے میں نے سیکھا سمجھا ہوں کہ یہ 4 چیزوں کو آدمی اپنی زندگی میں اس کا پابند ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ان ساری برائیوں سے بہت حد تک محفوظ ہو جائے گا۔ اور یہ 4 چیزیں کمزور رہتی ہے تبھی آدمی اس میں ملوث ہوتا ہے، انوالو ہوتا ہے اور شیطان کا آسان شکار بنتا ہے۔ کسی امام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شیطان سے انٹرویو لیا، پوچھا کہ تیرے آسان والا کون ہے؟ تو جو کتاب و سنت کے خلاف کام کرے اور اس سے ہم کھیلتے ہیں، اور جو کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے سب سے مشکل شکار ہوتا ہے۔ تو شیطان بھی یہاں کے ہاتھ ٹیک دیتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے،
اور دعائیں روزمرہ کی جو بھی چیزیں ہیں بنا دعا کے کوئی کام نہ کرے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے، اور نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہی کرے، فلاں امام صاحب فلاں بابا والی نہیں کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ امید کرتا ہوں اور امید ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ یہ 4 چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں عملی نمونہ بنائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ان برائیوں سے اور ان خدشات سے جو خیالات آپ کو گزر رہے ہیں معاشی تعاون تکلیف کے، محفوظ رکھے گا۔ معاشی تعاون تکلیف اگر آپ پر آ رہی ہے اور آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے اور گناہوں کی وجہ سے بھی آپ کی توجہ توبہ کی طرف جا رہی ہے، تو یہ آپ پر اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے۔ بعض دفعہ گناہ بھی آدمی کے لیے خیر ہوتے ہیں اگر اس کے ساتھ توبہ جڑی ہو تو آزمائش تکلیفوں سے گھبرائی نہیں، یہ 4 چیزوں پر ثابت قدم رکھے، انشاءاللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے، ان شر سے محفوظ رکھے۔ دعا کا خاص اہتمام کرے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ 8 چیزیں، یہ 8 تیر ایسے ہیں جس پر شیطان صبح شام انسانیت پر حملہ کرتا ہے، اور جو یہ دعا کا اہتمام کرتا ہے وہ رنج، غم، فکر، سستی، کاہلی، بزدلی، قرض، دشمنوں کے غلبے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یادیں وعدے، ان سب برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہمیں ہر شر فتنے سے، حاسدوں کے حسد سے اور زندگی و موت کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔